اچھا وہاں بھی گلشن ہے، وہاں بھی گلستان ہے، تو اس طرح کے جو کامن نام، وہ ایک لفظ بولتے تھے پاکستانی، ہم کہتے تھے جی پاکستانی، تو وہ پھر اگلا ورڈ یہ ہوتا تھا کہ کہاں سے، کراچی سے کہاں سے، تو ہمیں خوشگوار حیرت ہوتی ہے اتنی آفر کر رہا ہے، یہ کھانے کی آفر کیوں کر رہا ہے، یہ گھر لے جانے کی آفر کیوں کر رہا ہے۔ اچھا گھر بھی لے جاتے تھے؟ گھر وہ کہتے تھے جی چلے گھر۔ 1.5 مہینے کے اندر 2 پاکستانی ریسٹورنٹ وہاں پہ جا چکے ہیں، پچھلے 1.5 مہینے کے اندر 4 پاکستانی فیشن ڈیزائن وہاں پہ اپنے آؤٹ لیٹس بنا چکے ہیں۔ وہاں مچھلی ہے، چاول کی بہت برانڈز ہیں، مطلب اس طرح کی جو ہمارے یہاں بریانی ہے، یہ بریانی وہاں پہ نہیں تھی، وہ ان کی جو بریانی تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ جیسے یہاں پہ ہر سالن میں آلو کا نہیں استعمال ہو جاتا کہ آلو ہر سالن میں مکس ہو جاتا ہے، ایسے وہاں پہ انڈا ہر جگہ پہ مکس ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں میں بہت زیادہ اردو کے والے سے سمجھتے تو 100% تھے، اردو 100% سمجھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ارمان صابر، آپ دیکھ رہے ہیں ارمان صابر ولاگس۔ بنگلہ دیش میں الیکشن ہوئے اور وہاں الیکشن کی کوریج کے لیے یہاں سے ایک وفد کیا تھا، اس میں عظمت خان بھی شامل تھے۔ عظمت رحمانی ہم کہتے ہیں ان کو، لیکن ان کا نام عظمت خان ہے، تو میرے منہ سے بار بار عظمت رحمانی نکلے گا، تو عظمت بھائی آپ جو ہے نا وہ برا مت کوئی مانیے گا۔ ایشو نہیں، دونوں میرے ہی ہیں، جی میں جی کرتا ہوں۔ تو عظمت خان جو ہے وہ گئے تھے بنگلہ دیش میں انہوں نے کیا کیا دیکھا، پاکستانیوں کے ساتھ کیا سلوک رہا بنگلہ دیشیوں کا، اور بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا ہے وہاں پر اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے، تو اس پر آج بات کریں گے عظمت سے۔ السلام علیکم عظمت۔ وعلیکم السلام ارمان صاحب، کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیسا لگا بنگلہ دیش؟ بنگلہ دیش بڑی خواہش تھی جانے کی، لیکن اس دفعہ سبب بن گئے، اسباب بن گئے، ویزے ملنا شروع ہو گئے تو ہم چلے گئے۔ ظاہر ہے بہت پہلے تو ویزے ملنے میں بہت مشکل ہوتا تھا۔ پہلے تو مشکل کیا، ناممکن تھا، مطلب نہیں دیتے تھے ویزا، لوگ ٹرائی بھی نہیں کرتے تھے اسی وجہ سے کہ یار کیا ٹرائی کریں گے خام خواہ میں، تو اب الحمدللہ بہت آسان ہو گیا۔ صحیح، تو ہم وہاں پہنچے، کیسے پہنچے وہاں پر ذرا بتائیے گا نا، کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ سننا چاہیں گے اور دیکھنا چاہیں گے کہ آپ کیسے پہنچے وہاں پر، وہاں پہنچنے کے بعد آپ کی کیا فیلنگس تھیں اور آپ کو کس طرح سے ویلکم کیا گیا؟ اچھا، ہمیں یہ فیلنگ تھی کہ یار جس طرح سے مطلب جو ہوا انسیڈنٹ 1971 میں، تو ہمیں یہ تھا کہ شاید وہ لوگ ہمیں قبول نہیں کریں گے، ہمیں دیکھتے ہی وہ دور ہو جائیں گے، ہچکچائیں گے، بات نہیں کریں گے، ہمیں بڑا مشکل ہوگا وہاں پہ لوگوں سے بات کرنے کے لیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ باہر ملک جاتے ہیں تو ظاہر ہے بیچ کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ انگریزی میں آپ کو بات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں بنگلہ آتی نہیں، ان کو اردو شاید نہیں آتی ہوگی، تو اس طرح سے ہمیں یہ تھا کہ لوگ بات بھی نہیں کریں گے اور ایک لینگویج بیریئر بھی ہوگا۔ لیکن وہاں جا کر کے مطلب جو تاثر ہم سب کے ذہن میں تھا، تقریباً ہم 40 to 45 لوگ تھے ایک وفد میں جو ہم گئے تھے یہاں سے، تو سب کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ یار ہم یہی سوچ کر کے آئے تھے کہ یہ لوگ ہمیں رد کریں گے، ہمیں قبول نہیں کریں گے، ہم سے بات نہیں کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہمیں وہ خدشات آپ کے جو ہے وہ بالکل ختم، اچھا، ایئرپورٹ سے اترتے ہی ختم کہ بھائی ایسا نہیں ہے۔ ایئرپورٹ سے اترے، عملہ اتنا اچھا جی کہ آپ اس طرف آ جائیں، پاکستان والے ہم ایک لائن میں لگ گئے، جلدی جلدی انہوں نے ہمیں یہاں سے نمٹایا، بلکہ ہم نے ہنسی مذاق میں اپنے دوستوں کو یہ بھی کہا، یہاں سے چونکہ ہم پروٹوکول میں گئے تھے کراچی ایئرپورٹ سے، تو بہت آسانی کے ساتھ ہمارا امیگریشن سب سسٹم ہو گیا تھا، اور لیکن وہاں گئے تو میں نے اترتے ہی دوستوں کو کہا کہ اب آپ بس میں بیٹھیں اور سامنے جائیں، یہ پاکستان نہیں ہے کہ وہ پروٹوکول ملے گا اور کوئی گورنر صاحب یا کوئی فون کر دے گا تو چلے آسانی سے، یہاں آپ لائن میں لگیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ تاثر بھی میرا جو ہے وہ غلط ہو گیا کہ وہاں بھی سمجھو انہوں نے ہمیں از خود سے پروٹوکول دیا، جب یہ دیکھا کہ یہ پاکستانی ہے تو اس نے ایک پرچی دیتے ہیں وہاں پہ کہ اس پہ آپ لکھیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، ایئرپورٹ کے اندر ہی سمجھو امیگریشن کا ایک سلسلہ ہے، تو وہ سارا لکھنے کے بعد ہم نے وہاں جمع کروایا، اور کاؤنٹر بہت زیادہ تھے ہمارے ہاں، تو ایئرپورٹ پہ 3 4 5 ہی ہوتے ہیں، وہاں پہ بہت لمبے تھے، تو وہ ہمیں بہت جلدی میں مطلب 5 6 منٹ کے اندر ہمارا سارا معاملہ کلیئر ہو گیا، اور ہم لیگیجز لے کے باہر چلے گئے گاڑیوں میں، اور گاڑیوں والے بھی جو ٹیکسیاں تھیں جیسے ہی انہوں نے دیکھا پاکستانی تو وہ ہمیں اپنی گاڑیوں میں لے گئے اور لے کر کے ہمیں اپنے رات ہوٹل میں پہنچایا، تو یہ صبح ہونے والی تھی جب ہم پہنچے۔ صحیح، تو بڑی محبت ہمیں۔ زبردست۔ اچھا، آپ پہنچے ڈھاکہ۔ اچھا، ڈھاکہ میں اور کراچی میں کیا فرق محسوس ہوا؟ اچھا، ہمیں یہی مطلب جب ہم گھومتے تھے پھرتے تھے باہر جاتے تھے تو ہمیں یہی لگتا تھا یہ اچھا وہاں بھی گلشن ہے، وہاں بھی گلستان ہے، تو اس طرح کے جو کامن نام ہیں یہاں اور وہاں بھی، تو ہمیں بعض جگہوں پہ جا کر کے ان کے گلشن میں جا کر کے ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہم ڈیفینس آ گئے ہیں،
اور اولڈ ایریاز میں جا کر کے ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہم صدر آ گئے. مطلب اسی طرح کے ایریاز ہیں, اسی طرح کی بلڈنگیں ہیں. تقریباً ظاہر کلچر تو ایک ہی جیسا ہے, دونوں پہلے تو دونوں ہی ایک ہی تھے, تو کلچر تقریباً ایک جیسا ہے. اچھا, وہاں پر آپ کو اردو بولنے والے کچھ لوگ ملے یا سب بنگلہ بولنے والے تھے؟ نہیں, اردو بولنے. اچھا, ہم جیسے ہی باہر نکلتے تھے نا, تو جیسے ہم یہاں پہ کوئی باہر ملک سے آ جائے تو ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ پاکستانی نہیں ہے, یہ باہر کسی ملک کا ہے. تو وہاں بھی ہمارے بارے میں بھی یہی تھا ان کا کہ یار یہ بندے یا ہندوستانی ہو سکتے ہیں یا یہ پاکستانی ہو سکتے ہیں. تو وہ ہمیں السلام علیکم کرتے تھے, اور جیسے ہی ہم پلٹ کے کہتے تھے وہ ایک لفظ بولتے تھے پاکستانی. ہم کہتے تھے جی پاکستانی, تو وہ پھر اگلا ورڈ یہ ہوتا تھا کہ کہاں سے, کراچی سے کہاں سے. تو ہمیں خوشگوار حیرت ہوتی کہ یار یہ تو اردو بول رہے ہیں. تو پھر وہ مطلب ایک دم خوشی سے پھر وہ گپ شپ کرنے لگتے, چائے کی فوراً آفر کرتے تھے. جب بھی ہم کسی سے ملے اس نے لفظ چاہ استعمال کیا تو انہوں نے کہا جی کہ آئیں چائے پیتے ہیں, ہمارے ساتھ چلیں, گھر چلیں. اور چاہ بھی استعمال کیا, چاہ سے, چاہ بالکل ایسے ہی ہے. اور حقیقت میں ان کو چاہ ہوتی تھی تو وہ لفظ چاہ استعمال کرتے تھے کہ جی چاہ آپ نے پینی ہے. تو وہاں چائے کا جو سلسلہ ہے, یہاں تو چھوٹے چھوٹے ہوٹلز ہیں, وہاں ریڑھی کے اوپر بھی باقاعدہ ایک چھوٹا سا سلسلہ لگا ہوتا ہے, اور وہاں بھی لوگوں کو چائے جیسے یہاں پہ پہلے ہوتا تھا سلسلہ, تو اسی طرح پہ وہاں پہ. لیکن محبت اتنی ملی کہ ہم بسا اوقات اس محبت کو لے کر کے یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کچھ سازش کا حصہ ہے, یہ بندہ ہمیں جو ہے وہ اتنی آفر کر رہا ہے, یہ کھانے کی آفر کیوں کر رہا ہے, یہ گھر لے جانے کی آفر کیوں کر رہا ہے. اچھا, گھر بھی لے جاتے تھے؟ گھر وہ کہتے تھے جی چلیں گھر چلیں. تو ہمیں لگتا تھا کہ نہیں یار, ہم ظاہر ہے یہاں پہ آئے ہیں اور یہ انڈیا کا بڑا تسلط رہا ہے یہاں پہ, را کا اب بھی بہت بڑا نیٹ ورک ہے. تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ یار یہ نہ ہو کہ یہ بندہ ہمیں کسی جھانسے میں, مطلب آپ لوگ تو یہ اس کا خلوص تھا. آپ تو گروپ میں گھوم رہے ہوتے ہوں گے نا؟ نہیں, ہم قریب میں ہی سرکل میں ہوتے تھے. ہمیں جو ٹریننگز تھیں کہ بھائی آپ نے دور نہیں جانا ہے اور اسی اتنے سرکل میں ہونا ہے کہ ایک دوسرے کو کم از کم ہم دیکھ رہے ہوں. لیکن وہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم اپنی سٹوری کے چکر میں کوئی کہاں نکل گیا, کوئی کہاں نکل گیا. وہاں ایک سواری بڑی کامن ہے, سائیکل کی طرح. سائیکل ہے آگے اور اس کے پیچھے ایک ریڑھا سا لگا ہوا ہے اور اس پہ دو لوگ بیٹھتے ہیں, اوپر سے ایک چھتری سی بھی ہے. تو وہ بڑی پسندیدہ تھی ہم سب جرنلسٹوں کے لیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ایکسپلور کرنا چاہتے تھے, ہم دیکھنا چاہتے تھے بنگلہ دیش کو. تو ہم اس سواری پہ بیٹھتے تھے تاکہ ہم دائیں بائیں ساری چیزیں آزادی کے ساتھ دیکھ سکیں کہ ارد گرد کا ماحول کیسا ہے, شوٹ کر سکیں, اس پہ کھڑے ہو کر کے ہم ویڈیو بنا سکیں. تو ہم اس سواری پہ گھومتے تھے. وہ بڑی کامن اور بڑی چیپ ریسٹ میں مل جاتی تھی. اسٹریٹ فوڈ ملے آپ کو وہاں پر؟ اسٹریٹ فوڈ ایسے تھے کہ آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ پچھلے 1.5 مہینے کے اندر 2 پاکستانی ریسٹورنٹ وہاں پہ جا چکے ہیں. پچھلے 1.5 مہینے کے اندر 4 پاکستانی فیشن ڈیزائن وہاں پہ اپنے آؤٹ لیٹس بنا چکے ہیں, اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستانی اپنی چیزیں وہاں پہ لے جا کے. وہاں پہ اس وقت بہت بڑا سکوپ ہے 3 چیزوں میں جو پاکستان سے لوگ کر سکتے ہیں, جو کرنا چاہیے اور جس کی وہاں ڈیمانڈ ہے. ایک ٹورزم بہت زیادہ وہاں پہ ہو سکتا ہے. دوسرا وہاں پہ فیشن ڈیزائننگ کے والے سے پاکستانی برانڈ کو بہت پسند کرتے ہیں. تیسرا وہاں پہ پاکستانی ریسٹورنٹ کو بہت پسند کرتے ہیں. اور وہاں پہ ہمیں لوگوں نے کہا کہ پاکستانی ریسٹورنٹ کے لیے یہ خاص بات ہے کہ آپ کا پکانے والا بھی پاکستانی ہو, آپ کے آئٹمز بھی پاکستانی ہوں, آپ کے ہوٹل کا ٹوٹل آؤٹ لک پاکستانی ہو. مقامی کو بندہ نہیں اگر آپ رکھیں گے, بڑے پارٹنر آپ رکھ لیں, لیکن ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی تو بہت چلے گا. اور وہ جن پہ ہم گئے پاکستانیوں پہ وہ بہت چلتے بھی تھے. بنگلہ کھانے کھائے آپ نے وہاں پر وہاں کی ڈشیں کون سی مشہور ہیں؟ وہاں مچھلی ہے, چاول کی بہت برانڈز ہیں. مطلب اس طرح کی جو ہمارے یہاں بریانی ہے, یہ بریانی وہاں پہ نہیں تھی. وہ ان کی جو بریانی تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی, وہ پلاؤ کے قریب ٹائپ کی چیز تھی. اور اس میں رائس میں بہت زیادہ آئٹمس تھے وہاں پہ. اور اس کے علاوہ بھی ہیں, ظاہر ہے بہت زیادہ ہیں. بٹیر وہاں پہ بڑے کامن سے مل جاتے ہیں آپ کو. انڈے ہر چیز میں, جیسے یہاں پہ ہر سالن میں آلو کا نہیں استعمال ہو جاتا کہ آلو ہر سالن میں مکس ہو جاتا ہے, ایسے وہاں پہ انڈا ہر جگہ پہ مکس ہو جاتا ہے. چاول کے اندر بھی, اور ویسے بھی کسی بھی رائس میں انڈا, اور ناشتے میں بھی انڈا ڈال دیں گے. ہر چیز میں, مطلب کوئی بھی چیز, مچھلی بنائیں گے اس کے ساتھ بھی ایک انڈا رکھا ہوگا. تو انڈوں کا استعمال وہاں پہ بہت زیادہ ہے, انڈے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو مطلب وہاں پر جو ہے وہ کلچر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے وہاں پر, تو پاکستانی کلچر سے ڈیفرنٹ لگا آپ کو یا بالکل ایسا لگا جیسے آپ وہیں پر پاکستان میں گھوم رہے ہیں؟ تقریباً ہمیں یہی لگا کہ ہمارے قریب ہی ہے سارا معاملہ. کھانوں کا بھی ہمارے قریب ہے, بس صرف جسٹ زبان کا فرق ہے بس. باقی تو میرے خیال میں ساری چیزیں ہماری طرح کی ہیں. پہناوا کیسا ہے وہاں پر عام طور پر؟ پہناوا وہاں پہ ہم تو شلوار ویئر کرتے ہیں, اور وہاں پہ تھوڑا تنگ پاجامہ ہوتا ہے. اور باقی ڈریس ہماری طرح ہی ہے ان کا, اور زیادہ کامن جو ہے وہ دھوتی پہنتے ہیں,
بڑے بزرگ جو ہیں، لیکن نوجوانوں میں ظاہر ہے اس کا رجحان نہیں ہے، بوڑھوں میں بزرگوں میں اس کا رجحان بہت زیادہ ہے دھوتی کا۔ لینگویج بیریئر کتنا رہا آپ کے پاس؟ لینگویج بیریئر ہمیں کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوا، نوجوانوں میں بہت زیادہ اردو کے والے سے سمجھتے تو 100% تھے، اردو 100% سمجھتے تھے، اور بولنے کا جو تھا وہ نوجوان بول لیتے تھے۔ جب ہمیں یہ ہوا وہاں پہ، ہم نے کہا یار کیسے آتا ہے، تو چونکہ ہندی سے ان کو وہ تھا، تو ہندی ڈراموں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے اردو کا معاملہ بہت زیادہ وہاں پہ ہے کہ اردو لوگوں کو سمجھ آتی ہے اور بول بھی لیتے ہیں۔ پاکستانی ڈراموں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن یوٹیوب پہ سارا انحصار ہے، ایک پاکستانی چینل وہاں پہ آتا ہے جس کو لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، اور اس چینل پہ آنے والے وہ اداکار وہاں کے فیوریٹ ہیں، بہت زیادہ فیوریٹ ہیں، یعنی کہ ہر دوسرا بندہ ان اداکاروں کا نام لیتا ہے کہ یار یہ یہاں پہ آ جائیں۔ یادگار جگہوں پر آپ گئے، وہاں پر وزٹ کیا؟ ہم اسمبلی پہ وہاں پہ گئے، اور پھر ہم 360 جولائی جو ریولیوشن ہوئی اس کی یادگار پہ گئے، جو حسینہ واجد کا گھر تھا، یعنی کہ وزیر اعظم ہاؤس جو تھا، اس پہ گئے۔ اس کو ابھی انہوں نے میوزیم بنا دی ہے، کیونکہ اس کی دیواریں لوگوں نے گرا دی تھی سب، پھر اس کے بعد اس کو ڈکلیئر کر دیا میوزیم، تو وہاں پہ بھی ہم گئے۔ اور ڈھاکہ یونیورسٹی گئے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی مطلب بہت ہی تاریخی ایک یونیورسٹی ہے، اور بہت بڑی یونیورسٹی ہے وہاں پہ، جہاں سے یہ موب سارا نکلا تھا، وہاں پہ بھی گئے ہیں۔ وہاں جو ہادی شہید ہے، اس کی قبر بھی چونکہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں مسجد کے بالکل برابر میں ہے، وہاں پہ بھی گئے ہیں۔ لیکن ہم چونکہ زیادہ تر کور کرتے تھے اسٹوریز وغیرہ کے لیے، تو اس کے بیچ میں جو چیزیں آ جاتی تھیں پھر ہم وہاں پہ ساری جگہوں پہ۔ تو بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں، یہ جو وہاں پر سارا سیاسی تبدیلی ہوئی ہے، اس کے بعد اب بنگلہ دیش کے لوگ اپنے ملک کے لیے کیا امید رکھتے ہیں؟ اب اچھا ایک بات ہوتی تھی، جیسے کہ وہ لوگ ہمیں محبت دیتے تھے ایز اے پاکستانی اور پاکستان کو پسند کرتے تھے، وہیں پہ وہ ساتھ میں انڈیا کی نفرت کا اظہار بھی کرتے تھے کہ یار انڈیا کی وجہ سے ہم مطلب اردو بھی نہیں بول سکتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم اگر اردو میں بات کرتے تھے تو ہمیں ایک ٹیگ لگا دیا جاتا تھا کہ یار یہ رضاکار ہے۔ رضاکار کا مطلب وہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس ملک کا باغی ہے، اور باغی کی سزا پھر کیا ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ اگر آپ نے اردو بول دی حسینہ واجد کے دور میں، تو آپ پہ ٹیگ لگ جاتا تھا کہ یہ رضاکار ہے، اب نہ وہاں پہ آپ کو کوئی نوکری ملنی ہے، آپ نچلے درجے کے ایک شہری بن گئے، اور جب تک یہ بات پھیلے گی اور آپ یا سلاخوں کے پیچھے ہیں، یا آپ لاپتہ ہو گئے ہیں، یا آپ مار دیے جائیں گے، یا آپ کیمپوں میں بھیج دیے جائیں گے اگر آپ نے اردو بولی۔ تو اب لوگوں نے وہ اردو بولنا شروع کی ہے، اور وہ جو 17 سال کا ایک جبر اور تسلط کا دور تھا، اس سے جو لوگ نکلے ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی نقصان ہوا ہے شیخ حسینہ واجد کو، اور سو اینڈ سو وہ ہوا۔ جاتیہ پارٹی جو اس وقت اپوزیشن تھی، اس پہ لوگوں نے اتنا غصہ نکالا کہ ایک سیٹ تک ان کو نہیں دی، اور دور دور تک ان کا کینڈیڈیٹ کو اتنے ووٹ نہیں پلے کہ وہ تیسرے یا چوتھے نمبر پہ بھی آئے۔ تو مطلب یہ انڈیا کے خلاف غصے کی کیفیت ہے وہاں پہ۔ بہت شکریہ رحمانی صاحب کا، عظمت خان، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین، آپ کو کیسا لگا یہ؟ آج ہم نے بنگلہ دیش پہ بات کی ہے۔ بنگلہ دیش پہ ہم نے غیر سیاسی بات چیت کی ہے ساری کی ساری، کیونکہ سیاسی بات چیت تو بہت کچھ ہوتی رہی ہے، بہت سارے پیکیجز اس پہ آ چکے ہیں، بہت سارے نیوز اس پہ آ چکی ہے۔ تو غیر سیاسی آج بات کی ہے عظمت کا، وہاں جانا اور وہاں پر کیا محسوس کیا انہوں نے، وہاں کے لوگ کیسے تھے اور وہاں کا کلچر کیسا تھا، اس پر آج ساری بات کی ہے۔ آپ کی کیا رائے؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ عظمت، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔